ایک سوال ہے یا ایک خیال ایک بنایا جاتا ہے کہ ہمارا دین اسلام جو ہے عورت پہ بے جا پابندیاں لگاتا ہے۔ یاد رکھیے باقی دینوں کے مقابلے میں ہمارا دین آج کل کے الفاظ کے اندر کہیں نا سب سے آخر میں آیا ہے تو ماڈرن یہی ہے، سب سے آخر میں آیا ہے اور سارے دنیا کے لوگوں کی ساری ضروریات کو پورا کرتا ہے اور حل نکالتا ہے اس کا، کہ عورتوں پہ پابندی لگاتا ہے کہ بھئی باہر نہ نکلیں، یہ کاروبار نہ کریں، یہ فلاں میدان میں نہ آئیں، فلاں میدان میں۔ یقین جانیے بہت ساری پابندیاں اسلام نے لگائی نہیں ہیں، لوگوں نے سمجھی ہوئی ہیں، بہت بڑا ہوا اپنے ذہنوں کے اندر کھڑا کیا ہوا ہے۔ حالانکہ دنیا کے اندر بے شمار تبدیلیاں آ چکے ہیں اور آ رہی ہیں، نئی چیزیں مارکیٹ میں آ رہی ہیں، نئے انداز آ رہے ہیں کہ کام کرنے کے۔ تو آج جو ہم نے گفتگو کرنی ہے وہی ہے کہ کاروبار کے اندر کیا مرد کو صرف ذمہ داری دی گئی، کیا عورت کے اوپر اگر کوئی پریشانی آ جائے، اس کے وسائل نہ ہوں یا اس کا میاں بھی کماتا ہے لیکن وہ پورے نہیں ہوتے یا دونوں کمانا چاہتے ہیں، تو کیا عورت کے لیے کوئی ذریعہ نہیں ہے؟ تو ذرا تفصیل سے سمجھیں۔ بات یہ ہے کہ عورت سے انسان نے اسلام کا جو وہ تقاضا ہے، اس کی ڈیمانڈ ہے، وہ یہ ہے کہ عورت اپنی عزت محفوظ رکھے۔ عورت کی شکل اس طریقے پر ہو کہ جس طرح چہرہ نہیں، یہ زیور ہے۔ جس طریقے سے زیور کا پتہ صرف عورت کو ہوتا ہے یا گھر کے کسی ایک آدھ فرد کو پتہ ہوتا ہے، پھر کسی کو ہوتا ہی نہیں ہے، یا جب وہ نکالتے ہیں اس وقت، یا جب چوری ہو جاتا ہے پھر پتہ چلتا ہے کہ کہاں پڑا تھا، ورنہ کسی کو پتہ نہیں ہوتا۔ اور عورتیں جگہ بھی چینج کرتی رہتی ہیں، کبھی کسی جگہ پہ رکھا، کبھی کسی جگہ پہ رکھا۔ تو عورت کا یہ چہرہ جو ہے اسلام کے نزدیک یہ چہرہ صرف چہرہ نہیں ہے، چہرہ بمعنی زیور ہے کہ اس کی حفاظت کرو، کسی اجنبی کی نظر یہاں نہ پڑے، کوئی تمہارے بارے میں برے خیالات والی نظر سے نہ دیکھے، برے خیالات دل میں نہ پکائے کہ یہ ایسی ہے، اس کا کلر ایسا ہے، اس کی چال ایسی ہے، اس کی ڈھال ایسی ہے، اس کا رنگ ایسا ہے، اس کا یہ سارا کچھ جسامت ڈیل ڈول کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ اسلام کا تقاضا ہے کہ اس کی اتنی عزت کرو، اتنی عزت کرو، اس کی بیٹی ہے تو باپ کے ذمہ ہے، بڑی ہوئی ہے شادی ہوگی تو خامند کے ذمہ اس کا خرچہ ہے، اولاد بڑی ہو گئی ہے تو سارے مل کے ماں باپ کا خرچہ پورا کریں، یہ اس کی عزت ہے، اس کا احترام ہے۔ آج کل کئی شکلیں کاروبار کی آ چکی ہیں، گھر بیٹھے آن لائن کاروبار ہو سکتا ہے، تو اس کو کوئی معنی نہیں ہے شریعت کے اندر۔ ہاں آپ غلط کام نہ کریں، نیٹ پہ غلط چیزیں نہ دیکھیں، بچوں کو نہ دکھائیں، آپ سیپریٹ رہ جائیں، اپنے کام کے ساتھ کام رکھیں، تو کوئی منع نہیں ہے۔ ویسے بھی گھر کے اندر اگر یہ آپ کوئی کپڑا گھر میں رکھتے ہیں یا کوئی اور چیزیں لے کے آتے ہیں، محلے والے عورتیں آپ سے لے لیتی ہیں، تو کوئی حرج نہیں۔ گھر کی چار دیواری کے اندر یہ دور نبوت کے اندر بھی ہوتا تھا، بلکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا تو اس سے کئی گنا بڑا کاروبار تھا، وہ تو مردوں کو باہر بھیجا کرتی تھی ملک شام کے اندر، جاؤ ٹھیا لگاؤ کاروبار کرو، اتنے پرسنٹ تمہیں دوں گی، اتنا پرسنٹ میں رکھوں گی پرافٹ میں سے۔ تو یہ تو مثال بہت ہی مشہور مثال ہے۔ دل چھوٹا نہ کریں، خواتین کو اس انداز سے اپنی عزت سیو کر کے اپنے چہرے کو نمایاں کیے بغیر اور اپنی ذات کو محفوظ رکھتے ہوئے کاروبار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کے اندر کوئی قباحت بھی نہیں ہے۔ خاوند کا تعاون کرنا یا اپنے لیے اچھے کپڑے پہننا، اچھی رہائش کرنا، اچھی سواری ہونا، تو اچھے کھانے کھانا، کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر۔ لیکن یہ ہے کہ جس ذات نے یہ چیزیں دی ہیں تمہیں، اس ذات کو مت بھولو، کیونکہ جب دینے والی وہی ذات ہے، اسی ذات کو جب بھول جائیں گے تو یہ احسان فراموشی ہے۔ باقی بسم اللہ کریں، کاروبار کرنا ہے۔ کئی خواتین پوچھتی ہیں اس طریقے سے، کسی کے خامند پوچھتے ہیں کہ بھئی ہم آن لائن کاروبار کرنا چاہتے ہیں، تو میں نے کہا چلو وضاحت کر دیں، اگر ہمارے یہ ویڈیوز کوئی دیکھتے ہیں تو بہرحال بڑی تسلی کے ساتھ کاروبار کریں، لیکن غلط تو غلط ہی رہے گا، صحیح صحیح رہے گا۔